إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی. رواہ الموطا. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز طلباء، اللہ رب العالمین کی بڑائی، اس کی حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج کا موضوع، چونکہ اب تک ہم لوگ محاسن اسلام کی تقریباً 10 خطبوں میں 10 قسطیں ہو چکی ہیں محاسن اسلام کے. آج اس خطبے میں بھی محاسن اسلام ہی کی بات ہوگی کہ اسلام کتنا صاف ستھرا دین ہے اور اسلام میں اعتبار اگر ہے تو صرف قال اللہ قال الرسول کا. قال اللہ قال الرسول یہی ہمارے اسلام کی ٹھوس بنیاد ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی چیز، کوئی عمل لاتا ہے اسلام کے اندر اور عمل کرتا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کریں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. رواہ مسلم. جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کیا جو اس دین سے نہیں ہے تو وہ رد ہے، مردود ہے، وہ لوٹا دی جائے گی، اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. اور دوسری روایت بھی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی: من عامل عاملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، وہ ہمارے اسلام میں سے نہیں ہے، تو وہ مردود ہے وہ چیز.
اور اسی بات کو تو ابھی جو آیت تلاوت کی گئی ہے قرآن نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیا، اور اسلام کو بطور دین دنیا والوں کے لیے، انسانیت کے لیے میں نے پسند کر لیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں، ہر وعظ و نصیحت میں پہلے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ابھی اس خطبے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جاتی ہے، اس اور ہر خطبے کا حصہ ہوتا ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات اگر ہے تو اللہ کی کتاب ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ اگر کوئی ہے، ہدی ہے، اسوہ ہے، طریقہ ہے، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ ہے۔ یہ تمام خطبوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، اور دین میں سب سے بری چیز وہ اس کی نئی چیزیں ہیں، اور کل محدث بدعہ، اور ہر نئی چیز یہ بدعت ہے، وہ کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت ضلالت، اور ہر ضلالت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ یہ ہر خطبے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہرایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، اور امت کو یاد دلایا کرتے تھے کہ تمہاری بنیاد اللہ کی کتاب پر ہے اور میری سنتوں پر ہے، میرا ہدی سب سے بہترین ہدی اور طریقہ ہے، اور امت کو دین میں نئی چیزوں سے ڈرایا کرتے تھے کہ نئی چیزیں جو امت کے اندر ہوں گی، دین کے اندر ہوں گی، وہ بدعت ہیں، بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ قرآن کی اس آیت اور ان حدیثوں سے کہ دین میں اگر کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو وہ مردود ہے، جس نے دین کے اندر کوئی ایسا عمل کیا جو دین سے نہیں ہے وہ بھی مردود ہے۔ یہ دونوں روایتیں صحیح مسلم کی روایتیں ہیں۔ اس تمہید کے بعد بات اس مہینے کی ہوگی، اس رجب کے مہینے کی۔ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور آج رجب کی 20 تاریخ ہے۔ رجب کا مہینہ ہو، محرم کا مہینہ ہو، ربیع الاول کا مہینہ ہو، شعبان کا مہینہ ہو، کئی ایسے مہینے ہیں جن مہینوں میں اس امت کو اعدائے اسلام، اسلام کے دشمنوں کے ذریعے سے، سبائیوں کے ذریعے سے، یہودیوں کے ذریعے سے، روافض کے ذریعے سے اور صوفیوں کے ذریعے سے اس طرح سے مبتلا کر دیا گیا بدعات اور خرافات میں کہ اس امت کے لوگ صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کر پاتے۔ اور مہینوں کی بات بعد میں ہوگی جب وہ مہینے آئیں گے، لیکن آج رجب کا مہینہ چل رہا ہے، یہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بھی تمام طرح کے خرافات اور تمام طرح کی بدعات ہیں جن کو نہ جانتے ہوئے کہ صحیح ہے، غلط ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، اس امت کے لوگ انجام دیتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک رجب کے کنڈے بھرنے کی روایت ہے۔ صوفیوں کے ہاں، بدعتیوں کے ہاں اس امت کے
جو بھولے بھالے لوگ ہیں وہ نہیں جانتے کہ یہ کیا چیز ہے۔ رجب کے کنڈے اسی مہینے کی 22 تاریخ کو بھرے جاتے ہیں۔ آج 20 ہے، 2 دنوں کے بعد 22 تاریخ کو رجب کے کنڈے بھرے جاتے ہیں، پوڑیاں اور حلوے بنائے جاتے ہیں اور ان کنڈوں کے اندر، پیالیوں کے اندر بھر کے کھایا اور بانٹا جاتا ہے۔ اس کا ایک قصہ بھی گڑھ لیا ہے جو نہ دین ہے نہ اسلام ہے۔ ایک منشی جمیل ہوا کرتے تھے رامپور کے، شاید ان کا ایک نظم ہے اس تعلق سے، اور اس پر امت چل پڑی۔ ایک واقعہ گڑھا رافضیوں نے، دین کے دشمنوں نے، کہ امام جعفر صادق کے نام کا یہ کنڈا ہے۔ امام جعفر صادق یہ تابعی ہیں، اور اس واقعے کو مدینے سے جوڑا کہ مدینے میں ایک امیر بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس کے یہاں ایک خادمہ تھی، کام کرتی تھی، اس کا شوہر لکڑہارا تھا، وہ لکڑیاں کاٹتا تھا، خوشحالی نہیں آتی تھی، غریبی تھی۔ وہ مدینے سے نکل گیا کسب معاش کے لیے، 12 سال تک لوٹا نہیں، ادھر ادھر کی خاک چھانتا رہا۔ پھر ایک دن محل کے باہر وہ جھاڑو لگا رہی تھی خادمہ، اور وہاں سے گزر ہوا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آج کون سی تاریخ ہے رجب کی؟ کہا 22 تاریخ۔ تو کہا کہ آج کے دن اگر کوئی میرے نام کا کنڈا بھرے اور کھائے اور کھلائے غریبوں کو، تو اس کی ساری ضرورتیں اور جو وہ مانگے گا میرے وسیلے سے دعا کرے گا، اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر نہیں دعا قبول ہوگی تو قیامت کے دن وہ میرا دامن تھام لے۔ یہ من گھڑت قصہ ہے۔ وہ خادمہ سنتی ہے، اور اس کے بعد اس نے کنڈے کا اہتمام کیا رجب کے 22 تاریخ کو، اور اس نے وہ دعا مانگی کہ میرے شوہر کو واپس کر دے اللہ تعالیٰ، اور وہ خوشحالی کے ساتھ آئے۔ چنانچہ اس کا شوہر جو خاک چھان رہا تھا 12 سالوں سے، اب اسے ایک مدفون خزانہ زمین کے اندر سے ملا، مالا مال ہو کے لوٹا، اور اس کے بعد بادشاہ کے محل کے سامنے ہی کچھ دوری پر ایک نیا محل تیار کرتا، گھر بناتا ہے۔ ایک دن بادشاہ کی بیوی کو وہ گھر نظر آیا، اس نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ اسی خادمہ کا گھر ہے، اس کا شوہر کہیں کمانے گیا تھا، کما کر کے لوٹا ہے، اس نے یہ گھر بنایا ہے۔ اس کو بلاتی ہیں بادشاہ کی بیوی، اور اس سے پوچھتی ہیں اس خادمہ سے کہ یہ کیسے سب کچھ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ امام جعفر صادق کے کنڈے کی کرامت ہے، میں نے ان کے نام کا کنڈا بھرا، کھایا کھلایا غریبوں کو، اور دعا مانگی، اور اس سے ہمارے شوہر بہت سارا پیسہ کما کر کے آیا، اس سے گھر بنایا۔ بادشاہ کی یہ جو من گھڑت کہانی ہے، قصہ وہ میں بیان کر رہا ہوں، اس نے اس کو ماننے سے انکار کیا، کہا بلکہ تمہارے شوہر یہ کہیں سے چوری کر کے پیسہ لائے ہیں اور یہ سب بنا لیا ہے۔ اس کرامت کا انکار کیا، اور اس کے برے دن شروع ہو گئے۔ جو بادشاہ کا وزیر کی بیوی تھی، تو وزیر کی بیوی نے جیسے یہ انکار کیا اس بات کا، تو اس کے شوہر کی وزارت چلی گئی، بادشاہ نے اسے اس کے مال کو ضبط کر لیا، جائیداد کو، اور ان کو مدینہ چھوڑنے کا حکم کر دیا، میاں بیوی کو گھر بنے آل و عیال کے ساتھ۔ جب وہ مدینے کے باہر ہی نکلے تھے، ایک دوسرا وزیر جو اس وزیر کا دشمن تھا، اس نے پھر ایک چال چلی، کیونکہ بادشاہ کا بیٹا شکار کرنے گیا تھا، وہ واپس نہیں آیا، رات ہو گئی، تو اس نے کہا کہ اسی وزیر نے جس کو آپ نے معزول کیا ہے، شاید اس نے آپ کے بیٹے کے ساتھ کچھ غلط کیا ہو اور قتل کروا دیا ہو۔ پھر جب سپاہیوں کو بادشاہ بھیجتا ہے کہ جاؤ وہ لوگ کہاں گئے، ان کو پکڑ کر کے لاؤ، پکڑ کر کے جب پکڑنے جاتے ہیں تو وہ وزیر کی بیوی 2 درہم جیب میں تھے،
اس سے کچھ اور سامان خریدا اور ایک تربوز خریدا، ایک خربوز یا تربوز خریدا، اس کو رومال میں باندھ لیا کپڑے میں، اور جب واپس لے کے آئے اور بادشاہ کے سامنے اس رومال کو کھولا تو تربوز کی جگہ پہ شہزادے کا سر نظر آیا، اس میں شہزادے کا سر بندھا ہوا تھا۔ ان کے برے دن اور شروع ہو گئے، کیونکہ انہوں نے حضرت جعفر صادق کے کونڈے کا انکار کیا تھا، اس کی کرامت کا۔ تو اس کے بعد میں انہیں جو ہے قتل کرنے کا حکم ہوتا ہے اور جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ اپنے سزا اپنی موت، جو موت کی سزا دی گئی تھی، جیل میں پہنچ کر کے وہ انتظار کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ وزیر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ہم نے اتنی امانت داری سے کام کیا، کسی کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کیا، میرے ساتھ یہ ایسے کیوں ہوا، کیا میری غلطی تھی؟ اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کی غلطی نہیں، ساری غلطی تو میری ہے، میں نے امام جعفر صادق کے کونڈوں کا انکار کیا تھا، اس کی کرامت کو ماننے سے انکار کیا تھا، اس کی وجہ سے یہ برے دن دیکھنے پڑے۔ یہ سب ہوا اور پھر انہوں نے توبہ کیا اور کہا کہ یہاں سے خلاصے کے بعد نکلنے کے بعد ہم اس کوڑے کو بھریں گے، غریبوں کو کھلائیں گے اور کھائیں گے۔ جب انہوں نے اس کوڑے کی کرامت کا اقرار کیا، توبہ کیا اور پھر بھرنے کا اقرار کیا کہ نکلنے کے بعد یہاں سے اللہ نے نجات دیا تو ہم یہ کام کریں گے، تو ایسا ہوا کہ بادشاہ کا بیٹا گھر واپس آ گیا صحیح سالم۔ بادشاہ چوکنا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ سب کیا معاملہ ہے، وہاں اس کا سر بھی ملا اور یہ واپس بھی آیا۔ تو بیٹے نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، میں راستہ بھٹک گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے تاخیر ہوئی۔ تو پھر اس وزیر کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا یہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ایسے ایسے ہوا تھا، میری بیوی نے گستاخی کی تھی، امام جعفر صادق کے کونڈوں کے ماننے سے انکار کیا تھا، اس کے لیے یہ برے دن ہمیں دیکھنے پڑے تھے، اور ہم نے جب توبہ کیا اور عزم کیا کہ جیل سے نکلنے کے بعد ہم یہ کام کریں گے تو اللہ نے ہمیں یہ اچھے دن دکھائے۔ تو پھر بادشاہ نے اس کی وزارت بھی لوٹائی، اسے انعام اکرام بھی دیا۔ تو یہ واقعہ صوفیوں نے گڑھا، رافضیوں نے گڑھا۔ یہ شیعہ رافضی اسلام کے دشمن، انہوں نے اس واقعے کو اسلام سے چپکا دیا، اور بھولے بھالے لوگ اس امت کے اب دنا دن کونڈے بھرتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ بہت سارے مسلم گھرانے ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ یہ واقعہ ہی کمزور ہے۔ نہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ اس طرح سے کہہ ہی نہیں سکتے کہ میرے وسیلے سے دعا کرے، میرے نام کا کونڈا بھرے، کھائے اور کھلائے۔ اور جن ایام میں وہ پیدا ہوئے اور جن ایام میں وہ پلے بڑھے، اس وقت مدینے میں کوئی بادشاہ ہی نہیں ہوا کرتا تھا۔ مورخین کے مطابق سن 80 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، ایک روایت ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ سن 83 میں ان کی ولادت ہوئی امام جعفر صادق کی، اور وفات کب ہوئی؟ 148 ہجری میں۔ ان ایام میں کوئی بادشاہ مدینے میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ ان کی 52 سال عمر گزری بنو امیہ کی خلافت میں، اور بنو امیہ کی خلافت دمشق میں تھی، ان کا دارالخلافہ دمشق میں، شام میں، ملک شام میں، وہاں دارالخلافہ ہوا کرتا تھا، اسلام کا خلیفہ وہاں رہتا تھا، بادشاہ وہاں رہتا تھا۔ 52 سال اس طرح سے گزرے، اور جو 16 سال ان کی عمر کا بچا وہ خلافت بنو عباسیہ میں گزرا امام جعفر صادق کا، اور وہ ان ایام میں بنو عباسیہ کا دارالخلافہ بغداد تھا، عراق میں تھا، بغداد میں تھا۔ ان کی زندگی میں کوئی بادشاہ مدینے میں تھا ہی نہیں۔ ایسے ہی یہ واقعہ کمزور ہے
جھوٹ ہے، جھوٹ پہ مبنی ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ سچائی تو یہ ہے کہ یہ اس امت کے لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ یہ اسلام کے دشمنوں کی چال ہے۔ یہ اس کو پہلے چھپ کر کے کھایا کرتے تھے، بنایا کرتے تھے رافضی، شیعہ، اسلام کے دشمن۔ بات یہ ہے کہ 22 رجب 1960 کو اس امت کا عظیم قائد اور خلیفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی اس کو لکھتے بھی تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں۔ ام حبیبہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کی موت پر شیعہ خوش ہوئے اور چپ چاپ یہ کوڑے حلوے بناتے اور پوڑیاں بناتے اور کھاتے تھے۔ پھر اس طرح کے واقعات کرنا شروع کیے اور پوری امت کو مبتلا کر دیا۔ بولے بھالے لوگ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی تھے ان کی طرف نسبت کر کے شیعوں نے ایسا واقعہ گڑھا اور اس میں خیر اور خوبی کی بات کی کہ اس امت کے بھولے بھالے لوگ اپنے عظیم قائد، اپنے عظیم خلیفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موت کے دن پوڑیاں بانٹتے اور حلوے بناتے اور کھاتے ہیں۔ یہ بہت ہی المناک واقعہ امت کے ساتھ، اور یہ بدعت بھی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ یہ امت کو گمراہ کیا گیا اس مہینے کے اندر، اس رجب کے مہینے کے اندر۔ یہ پہلی چیز ہوئی۔ دوسری بدعت اس مہینے میں یہ ہے کہ اس مہینے کی پہلا جو جمعہ پڑتا ہے تو جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات میں ایک نماز پڑھتے ہیں مغرب عشاء کے بیچ میں۔ اس کی تفصیل یہ آتی ہے کہ 12 رکعتیں ہیں، وہ 12 رکعتیں 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں، اور صلاۃ الرغائب کا نام اسے دیا جاتا ہے، جس کے تمام موضوع من گھڑت حدیثیں اس کے لیے جو ہے گڑھی گئی ہیں کہ اس کے اتنے ثواب ہیں، اس کے اتنے ثواب ہیں، اور یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے، جبکہ یہ بے بنیاد چیز ہے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں دین اسلام کے اندر۔ یہ کام اگر کوئی کرتا ہو کسی کے جھانسے میں آ کر کے، کسی کے بتائے پر، تو یہ جان لے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کو منکر کہا، اس کو بدعت کہا ہے، واہیات چیز کہا ہے۔ اسلام سے نماز ایک اچھی چیز ہے، لیکن نماز کو اگر بغیر دیکھے عبادت تو مکان اور زمان وقت کے ساتھ کرنا ہے، اور کسی خاص جگہ پر جیسے حج ہے، عمرہ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو عبادتیں اس طرح۔ لیکن عبادت جو ہے دین میں وہ موقوفی ہے، وہ کوئی اپنے عقل سے، اپنے رائے سے نہیں کر سکتا، اپنے ٹائم سے نہیں کر سکتا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ہے اس کا وقت مقرر ہے، قرآن کہتا ہے یہ مقرر ہے اس کا وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کر کے کہ فلاں وقت فجر پڑھنی ہے، ظہر فلاں وقت پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے اس وقت، مغرب پڑھنی ہے، اور ایسا پڑھنی ہے۔ اب کوئی آدمی اس سے ہٹ کر کے کسی دوسرے وقت میں اگر اس عبادت کو کرے، اس نماز کو کرے، تو وہ بدعت ہوگی، وہ رد ہوگی۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، ہمارا دین نہیں ہے، تو مردود ہے، وہ مردود ہے، اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو یہ صلاۃ الرغائب جو ان لوگوں نے ایجاد کیا،
اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، عبادتیں موقوف ہی ہوتی ہیں بغیر دلیل کے۔ اور میں نے شروع میں تمہید میں کہا کہ اس امت کی مضبوطی قرآن و سنت میں ہے، قرآن و سنت میں اس سے ہٹ کر کے اگر یہ امت کچھ کرتی ہے تو گمراہ ہو جائے گی۔ تو نہ صلاۃ الرغائب کی کوئی حیثیت ہے۔ اسی طرح سے اسی مہینے کے اندر، رجب کے مہینے کے اندر 27 تاریخ کو معراج کہتے ہیں کہ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ معراج کا واقعہ جو پیش آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تو حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اس مہینے میں ہوا، اسی سال میں ہوا، اس میں اختلاف ہے، اختلاف ہے۔ اس میں کوئی حتمی تاریخ جو ہے نہیں ہے کہ فلاں تاریخ۔ ان لوگوں نے کہا، جن لوگوں نے بدعتیں ایجاد کی، کہ 27 رجب کو معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے اس دن روزہ رکھنا ہے، اور اسے شب معراج کا روزہ نام دیا۔ کسی نے مریم روزے کا نام دیا، کسی نے ہزاری روزے کا نام دیا، اور کیا کہا جانتے ہیں کہ 1000 روزے سے زیادہ اس کا ثواب ہے۔ ہزاری روزہ اسی لیے، معراج شریف کا روزہ۔ ان سب روزوں کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں ہے، کچھ ثابت نہیں ہے، لیکن من گھڑت چیزیں اور موضوع حدیثیں اس میں جو ہے چسپا کر دیا دین کے اندر، اور لوگوں کو معراج کے نام پہ کہ معراج پیش آیا تھا 27 تاریخ کو روزے رکھیں، ہزاری روزہ ہے، ایسا روزہ، ہاں اس کا ثواب بھی مقرر کر دیا کہ 1000 روزے سے زیادہ۔ رمضان کے روزے جو ہم رکھتے ہیں تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا، اور اس کا بدلہ پتہ نہیں ہے کتنا دے گا اللہ تعالیٰ اس روزے کا اجر و ثواب، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ان ظالموں نے جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ 1000 روزے سے زیادہ اس کا ثواب ہے، ہزاری روزہ نام رکھ دیا، مریم روزہ رکھ دیا، معراج شریف۔ ان چیزوں کی کوئی حیثیت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اور اس مہینے میں، پورے مہینے میں کہا کہ ان کا روزہ رکھا جائے تو رمضان کے روزوں سے زیادہ افضل ہے ان کے روزے۔ بتائیے، یہ ساری چیزیں، یہ خرافات ہیں دین کے اندر، کیونکہ اس مہینے سے متعلق ہیں یہ روزے اور یہ نماز جو صلاۃ الرغائب ہے، اور رجب کا کنڈا جو بھرا جاتا ہے اسی مہینے کی 22 تاریخ کو۔ امت نہیں جانتی کہ اس کے پیچھے سازش ہے۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے منظم طریقے سے فتوحات کیے اور دائرے اسلام کو اتنا بڑھایا، حکومت کو اتنا بڑھایا، اور اتنی لمبی مدت تک حکومت کی کہ اسلام دشمن ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ دل میں ٹیس تھی، دل میں تکلیف تھی۔ موت کے دن انہوں نے جشن منایا چپکے۔ پھر بھولی بھالی امت کو یہ کونڈے اور کیا کیا اس طرح کے واقعات، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو شیعوں کے متفقہ امام ہیں، وہاں تک ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، امام جعفر صادق تک۔ اس کے بعد اختلاف ہوتا ہے، 2 بیٹے ان کے ہوتے ہیں، تو ایک جو ہے ان کے اسماعیل عارج ہیں ان کے بیٹے، ان کے نام پر شیعوں کی ایک جماعت جو ہے تیار ہوئی، اسماعیلیہ ایک فرقہ، اور دوسرے بیٹے ہیں موسیٰ کاظم ان کے نام سے 2 امامیہ اثنا عشریہ دوسرا فرقہ ان کا تیار ہوا شیعوں کا۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی طرف ان ظالموں نے اس طرح کی جھوٹی چیزیں جو ہے منسوب کر کے امت کو گمراہ کیا۔ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ اس مہینے کے اندر اور اس طرح سے ماہ محرم کے اندر، ربیع الاول کے اندر، شعبان کے اندر نہ جانے کتنی بدعتیں اور کتنی خرافاتیں
ہیں، منکر ہیں، جب وہ مہینے آئیں گے ان کی باتیں ہوں گی۔ یہ جان لیں ہم لوگ امت کے لوگ کہ اسلام کے محاسن یہ ہیں، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام کو ہم قرآن و سنت سے لیں، قرآن و سنت سے لیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی بات ہے، سب سے بہترین طریقہ میرا طریقہ ہے، اور اس سے ہٹ کر کے کوئی اور طریقہ، کوئی اور راستہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ یہی اسلام کی خوبی ہے، اور اسلام کی مضبوط بنیاد انہی دونوں چیزوں پر ہے، کتاب و سنت پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جو موطا امام مالک کی جو روایت پڑھی گئی اور سنائی گئی، فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو ہی چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں تمہارے بیچ میں، اگر انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، نہ رجب میں ہوگے، نہ محرم میں ہوگے، نہ ربیع الاول میں ہوگے، نہ شعبان میں ہوگے، نہ کسی اور کہیں آپ کا راستہ بھٹکے گا۔ وہ دو چیزیں ہیں اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اسی کو عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور صحابی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بڑی قیمتی نصیحت کی، اس سے ہماری آنکھیں بہنے لگیں، آنسو بہنے لگے، دل جو ہے دھڑکنے لگے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو من یعش منکم بعدی، جو میرے بعد زندہ رہیں گے سیرا اختلافا کثیرا، بہت زیادہ اختلاف امت کے اندر پائیں گے، فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تو میری سنتوں پہ عمل کرنا، اور میرے بعد جو میرے خلفاء ہوں گے راشدین، خلفاء راشدین، ان کی سنتوں کو لازم پکڑنا، اور کہا کہ ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نواجذ سے، دانت، یہ دانت سے کہا کہ دانت سے ایک دم سے پکڑ کے رکھنا میری سنتوں کو، میرے خلفاء جو میرے بعد ہوں گے خلفاء راشدین، ان کی سنتوں کو، کیونکہ بڑا اختلاف امت کے میں ہوگا اور نجات کا ذریعہ یہی ہوگا، کیونکہ جو بعد کی چیزیں ہوں گی محدثات، وہ بدعت ہوں گی اور وہ گمراہی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا کہ امت کی بنیاد دو ہی چیزوں پہ ہے، انہی دو چیزوں پر فوکس کرنا امت کو، اور گمراہیوں سے تبھی ہم بچیں گے ورنہ بچ نہیں سکتے۔ لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولھا، اس امت کے آخر کے لوگ اسی وقت کامیاب ہوں گے جب اس کام کو کریں گے، اس راستے پہ چلیں گے جس کو خلفاء، جس کو اس امت کے پہلے لوگوں نے کیا، نبی نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، اس امت کے ائمہ نے کیا، اس امت کے بڑے بڑے ائمہ فقہا نے کیا ہے۔ جو کام انہوں نے نہیں کیا اگر اس میں مبتلا ہوں گے ہم تو گمراہ ہو جائیں گے، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں اسلام والا بنائے، ہمیں سنت والا بنائے، ہمیں سنت کا متوالا بنائے، ہم اپنے اصل کو، کتاب و سنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، اس سے ہٹ کر کے نہ کوئی مسلمانوں کے لیے بنیاد ہے اور نہ کوئی بھلائی اور خوبی اور ان کے دنیا آخرت کو سنوارنے والی چیز ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔